اذان شعائر اسلام میں سے ہے۔ اذان دینا مردوں کے لیے ہر نماز کے لیے سنت موقدہ واجب کے برابر ہے۔ اگر نہیں دی جائے تو سب بستی والے گناہگار ہوں گے، اور ہر نماز کے لیے اذان دینا ضروری ہے۔ اذان کی ابتدا کیسے ہوئی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لائے تو یہاں پر مسجد بنائی گئی۔ تو مسجد بننے کے بعد جب وقت ہوتا تو لوگ نماز کے لیے جمع ہو جاتے۔ اب اس میں دیکھا گیا کہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے کہ جمع کیسے ہوں، کس وقت میں ہوں، آواز کیسی لگائی جائے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ بھئی کیا کیا جائے۔ صحابہ کرام میں مختلف مشورے دیے، چونکہ اذان تو اس سے پہلے کبھی ہوئی نہیں تھی، رواج ہی نہیں تھا اس چیز کا۔ تو یہود اور نصارہ یہ دو آسمانی مذہب پر چلنے والے لوگ اس زمانے میں بھی موجود تھے، تو ان کو دیکھا کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو ان کی طرح لوگوں نے مشورے دیے صحابہ کرام نے کہ آگ جلائی جائے پہاڑ پر جس سے لوگوں کو پتہ چل جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا۔ کسی نے کہا کہ ناقوس بجایا جائے، جو گرجا گھروں میں بجایا جاتا ہے عبادت کے لیے، تو اس سے لوگوں کو پتہ چل جائے۔ یعنی مختلف مشورے ہر ایک نے اپنی عقل سمجھ کے مطابق دیے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دل پہ تسلی نہیں ہوئی، کوئی مشورہ آپ کو پسند نہیں آیا، یہاں تک کہ مجلس برخاست ہو گئی، صحابہ کرام اپنے گھروں پر چلے گئے۔ ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربہ، ان کا پورا نام ہے عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ بہت زیادہ متفکر تھے اس بارے میں کہ نماز سے پہلے کس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے۔ فرماتے ہیں کہ میں گھر جا کر اسی فکر میں سو گیا، پھر خواب دیکھا، اور خواب میں دیکھا کہ میں ہوں اور بھی لوگ ہیں، اور ہم آپ پریشان ہیں اس بارے میں کہ یہ اپنا نماز کے لیے کیسے جمع کیا جائے لوگوں کو۔ تو ہمارے ہاتھ میں ایک ناقوس ہے، باجا ہے۔ تو دو لوگ آئے، انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ ناقوس ہے، اس کو ہم نماز سے جمع کرنے کے لیے بجائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس سے بہتر چیز نہ تمہیں بتلائیں۔ تو وہ دونوں فرشتے تھے، ان فرشتوں نے پھر وہ اذان کی کلمات ان کو سنائے کہ یہ کلمات اگر کہے جائیں نماز سے پہلے تو اس میں لوگوں کو اعلان ہو جائے گا کہ لوگ جمع ہو جائیں گی نماز کے لیے۔ تو ان کی آنکھ کھلی، صبح جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا خواب بیان کیا اور پورے اذان کی کلمات سنائے کہ یہ کلمات مجھے سنائے گئے جو خواب میں نے دیکھا۔ تو آپ مسکرائے اور آپ کو وہ کلمات پسند آئے، اور آپ نے پھر حکم دیا کہ نماز سے پہلے یہ کلمات کہے جائیں، جس کو اذان کہا جاتا ہے۔ اذان اذن سے ہے، اجازت کے معنی میں بھی آتا ہے، اعلان کے معنی میں بھی آتا ہے۔ تو اذان کا معنی ہے اعلان کرنا، اطلاع کرنا، لوگوں کو متوجہ کرنا۔ اب بہت سارے لوگ بچوں کا نام رکھتے ہیں اذان، تو یہ نام نہیں ہے، یہ نام رکھنا صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ایک شعائر اسلام ہے، اسلام کے ایک عمل ہے، اس کو اذان کہا جاتا ہے، اس کا معنی اعلان کرنا۔ اب بچے کا نام رکھ دیا اعلان کرنا، یہ کوئی نام تو نہیں ہوا، با معنی نام ہونا چاہیے۔ اس طرح بہت سارے لوگ بچیوں کا نام رکھتے ہیں دعا، تو دعا بھی کوئی نام نہیں ہے۔ دعا کا معنی ہے مانگنا، ہمارے ہاں لوگ بچیوں کا نام رکھ دیتے ہیں۔ ملائکہ کہتے ہیں فرشتوں کو۔ تو اب یہ الگ مسئلہ ہے۔ تو ہمارے نام اس طرح کے رکھے جاتے ہیں، قرآن میں سے کوئی لفظ نکال لیا اس کا رکھ لیا، یا کوئی قرآن میں لکھا ہوا لفظ ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم، اب منہا کوئی نام نہیں ہے، حرف جار ہے۔ اس طرح ناموں کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے یہاں ہیں، بہت ساری غلط چیزیں رواج میں آ گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی کا نام دیکھتے سنتے، اگر وہ صحیح نہ ہوتا تو آپ اس کو تبدیل فرما دیتے۔ تو اس لیے ہمارے لیے بھی طریقہ یہی ہے کہ ہمیں بھی جب معلوم ہو کہ نام صحیح نہیں ہے تو ہم اس کو تبدیل کر لیا کریں، اور یہی سنت عمل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عبداللہ بن زید نے آ کر اپنا خواب بیان کرنا شروع کیا تو مجھے پھر شرم محسوس ہوئی اس بات پر، کیونکہ وہ سارا خواب میں بھی دیکھ کر آ رہا تھا، اور وہ مجھ سے بیان کرنے میں سبقت لے گئے۔
انہوں نے پہلے بیان کر دیا، تو پھر مجھے ذرا شرم محسوس ہوئی کہ اب میں یہی بات کروں تو کوئی یہ کہے گا کہ میں ان کا خواب سن کر اپنا خواب بیان کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں بھی بہت فکر مند تھا۔ تو ایک نہیں کئی صحابہ کرام سے یہ روایتیں ہیں خواب دیکھنے کی بھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر جب تشریف لے کر گئے تھے تو اذان کی کلمات آپ کو سنا دیے گئے تھے وہاں پر، تو آپ کے کلمات آپ کے پاس تھے کہ وہ کلمات آپ نے سنے ہوئے تھے۔ جب بھی حضرت عبداللہ بن زید کا خواب سن کر آپ مسکرائے کہ یہ تو وہی کلمات ہیں جو مجھے سنائے گئے تھے، تو اللہ کی طرف سے گویا کہ وہی تھی، وہی کے ذریعے ہی، بس کا طریقہ کار کیا ہوا کہ آپ کو پہلے سنا دیے گئے، پھر صحابہ کرام سے مشورہ ہوا اور صحابی کو فرشتے نے بتا دیا اور یوں آپ تک وہ کلمات پہنچا دیے گئے۔ شریعت کا حسن ہے کہ شریعت کے ایک عمل کے اندر کئی ساری تعلیمات ہوتی ہیں، جیسے یہاں پر ایک تعلیم ہمیں یہ ملی، کوئی بھی کام کرنا ہو مشورے سے کیا جائے، حالانکہ اذان شاعر اسلام میں سے اللہ کی طرف سے وہی آتی کام ہو جاتا، لیکن اللہ کے محبوب کو مشورے پر لگایا کہ مشورہ کریں تاکہ امت کو تعلیم ہو کہ مشورہ کرنا بہت ضروری ہے، اور جس کام میں مشورہ کر لیا جائے وہ خیر بات ہوتی ہے، اس کام میں سے انسان نقصان سے محفوظ ہو جاتا ہے، نقصان سے بچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کر کر پھر اس عمل کو آگے رائج کیا۔ اذان کی کلمات کیا ہیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، پہلے 4 مرتبہ تکبیرات ہیں، پھر کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ 2 مرتبہ، پھر شہادت رسالت ہے، اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر اس کے بعد نماز کی طرف دعوت ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اس کے بعد کامیابی کا اعلان ہے، حی علی الفلاح حی علی الفلاح 2 مرتبہ، پھر اللہ کی بڑائی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر آخر میں کلمہ توحید لا الہ الا اللہ۔ یہ اذان کی کلمات ہر مسلمان کو یاد ہونا ضروری ہیں، ہر مسلمان مرد کے لیے اذان کی کلمات یاد کر کے اذان دینا یہ باعث عبادت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیا کریں، جس طرح ہم ABC سکھاتے ہیں، 1 2 3 سکھاتے ہیں، الف ب سکھاتے ہیں، اسی طرح اذان کی کلمات بچوں کو سکھانا یہ بہت ضروری ہے۔ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں کہ اللہ کے محبوب کیسے سکھایا کرتے تھے۔ غزوہ حنین، فتح مکہ کے بعد سن 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوا ہے اور فتح مکہ ہو چکا ہے۔ یہاں پر جو کافر تھے وہ کچھ مسلمان ہو گئے، کچھ جو ہے مغلوب ہو گئے، اور یہاں سے پھر آگے آپ حنین کی طرف گئے، وہ غزوہ ہوا، پھر وہاں سے واپس آئے۔ غزوہ حنین سے آپ واپس آ رہے تھے تو سفر میں تھے، مکہ کے قریب ہی تھے، تو وہاں پر آپ نے ایک جگہ نماز کے لیے قیام کیا تو صحابی سے کہا کہ اذان دیں۔ سن 8 ہجری کا واقعہ ہے، اذان رائج ہو چکی تھی، تو ان صحابی نے اذان دی۔ تو ایک دوسرے صحابی ہیں ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ فرماتے ہیں کہ میں لڑک پن کی عمر میں تھا، بچہ تھا، زیادہ بڑا نہیں تھا، ہم 7-8 دوست تھے اور اذان کو ہم نے سنا، اور چونکہ ابھی مسلمان تو تھے نہیں، مکہ کے لوگ سارے مسلمان تو اس وقت ابھی تک ہوئے نہیں تھے، کہتے ہیں ہم بھی نہیں تھے، تو ہمارے دل کے اندر اذان کے کلمات کی کراہت تھی، نعوذ باللہ، یعنی ہمیں برا لگ رہا تھا یہ کلمات سن کر، کیونکہ ہم مسلمان تو تھے نہیں، تو ہم سن رہے تھے اور کھیل بھی رہے تھے، تو یہاں تک کہ ایسا ہوا کہ جب اذان کی کلمات ہم نے سنے تو ہم مذاق اڑانے کے انداز میں اذان کی کلمات کہنے لگے۔ تو ابو محذورہ کہتے ہیں میں بھی بلند آواز سے آواز ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا، جو مؤذن کہہ رہا تھا میں بھی کہہ رہا تھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ بچے جو ہیں وہ اس طرح اذان کے کلمات کہہ رہے ہیں۔ اذان ختم ہوئی، آپ نے بلایا، پوچھا، بولا کہ کون ہے بچے، ان کو بلاؤ، لڑکوں کو، ان کو بلایا، تو فرمایا کہ ہم 7-8 یا 10-12 تھے، تو آپ نے پوچھا کہ تم میں سے سب سے بلند آواز کس کی ہے، تو سب نے میری طرف اشارہ کیا، ابو محذورہ فرماتے ہیں تو کہ میری، تو آپ نے کہا کہ کون کلمات کہہ رہا تھا، کہا کہ یہی کہہ رہے تھے، کہا کہ اچھا اب دوبارہ کہو میرے سامنے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل پر اس کو کراہت اور بغض محسوس کرتے ہوئے کہے یہ کلمات، یعنی مسلمان نہیں تھے یہ، اور میں نے یہ سارے کلمات کہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر شہادتین، پھر اس کے بعد نماز، پھر فلاح، پھر تکبیر، پھر تحلیل، یہ سارے کلمات کہے۔
تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے یہاں سر پر یوں ہاتھ رکھا، جیسے یوں بال پکڑتے ہیں نا، جیسے کوئی بچہ ہو شرارتی ہو اور اس کو اپنے پاس کھڑا ہوا کوئی کام کراؤ تو اس کو وہ بھاگ رہا ہوتا ہے، تو کوئی اس طرح کا ہو تو یوں پکڑ لیتے ہیں ہم، تو اس طرح آپ نے بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا کہ بھاگے نہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں میرے سر پر ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور جب میں نے کلمات کہے تو آپ نے میرے لیے دعا بھی کی، اور وہ ہاتھ آپ نے میرے چہرے پر، سینے پر، پیٹ پر یوں آپ نے پھیرا۔ یہی وجہ ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرے دل سے اذان کی کلمات کی کراہت اور بغض اور نفرت ختم ہو گئی، اور یہی کلمات ان کا کہنا ان کو اسلام کے قریب لے آیا، یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ اس طرح تعلیم فرماتے تھے، یا آپ نے بچوں کو تعلیم فرمائی تھی کہ کلمات کہو۔ دیکھو ایک بندے کو ایک چیز پسند نہیں ہے، اس کو آپ پیار محبت سے انعام کا لالچ دے کر وہی کام کراؤ، ایک دفعہ دو دفعہ کرے گا، تیسری دفعہ وہ خود بخود کرے گا۔ یہ طبیعت ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے، پہلے لالچ میں کرتا ہے۔ تو پہلے انہوں نے آپ کے کہنے پر کہے کلمات، اب وہ کلمات کی وجہ سے ان کا کفر اور بغض سارا ختم ہو گیا۔ جب دل صاف ہو گیا تو اسلام کی چمک ان کے دل میں داخل ہو گئی اور ان کو کلمے کی توفیق مل گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مبلغ ہیں، رسالت کا پیغام لے کر آئے ہیں، اپنی دعوت لوگوں تک آپ نے پہنچائی ہے۔ تو اس کو کس انداز سے پہنچایا ہے، اس کو بھی ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ دعوت دینی کیسے ہے۔ اپنے انداز سے دینی ہے، لٹ مار کر، غصے سے، ڈانٹ کر نہیں، جیسے آپ نے اپنائی ہے، جیسے آپ نے تعلیم دی ہے ویسے ہمیں تعلیم دینی ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم چلیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی اسی راستے پر چلنے والے بھی ہوں گے، اور اس کے 100% فائدہ بھی ہمیں نظر آئے گا اور ہم بھی حاصل کر سکیں گے۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ طے کیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو پھر یہ کلمات کہے جائیں۔ اب بنیادی طور پر دیکھا جائے، اذان اور اقامت کہا جاتا ہے نماز سے پہلے جو کلمات کہے جاتے ہیں۔ اب اذان میں کتنی کلمات ہیں؟ تکبیرات شروع میں 4 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 4، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، 4 مرتبہ۔ پھر 2 مرتبہ شہادت، گواہی کلمے کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کتنے ہو گئے؟ 6۔ پھر 2 مرتبہ کلمے رسالت، اشہد ان محمد رسول اللہ، کتنے ہو گئے؟ 8۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر اس کے بعد حی علی الصلاۃ 2 مرتبہ، کتنے ہو گئے؟ 10۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ حی علی الفلاح، کتنے ہو گئے؟ 12۔ پھر اس کے بعد 2 مرتبہ اللہ اکبر، 14۔ پھر 1 مرتبہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ، 15۔ یہ 15 کلمات ہیں۔ کتنے کلمات ہیں؟ کلمہ۔ تو اذان میں کتنے کلمات ہیں؟ 15 کلمات ہیں، یاد رہیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ اذان دینا واجب ہے، سنت موقدہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی سنت جس پر عمل کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اگر مسجد میں اذان نہ ہو پوری بستی والے گناہگار ہوں گے۔ تو سب پر کی طرف سے مؤذن کے لیے حکم ہے کہ وہ اذان دے دیتا ہے، سب کی طرف سے سنت کی موقدہ ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہ 15 کلمات ہیں۔ فجر کی اذان میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے بعد تکبیر سے پہلے 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ الصلاۃ خیر من النوم۔ تو یہ کتنے ہو گئے؟ 17۔ اسی طریقے سے نماز سے پہلے جب یہاں پر مؤذن کھڑا ہوتا ہے تو اس وقت بھی یہی کلمات کہے جاتے ہیں جو اذان کے ہیں، لیکن اس میں بھی 2 مرتبہ اضافہ ہوتا ہے، کس کا؟ قد قامت الصلاۃ۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ۔ سمجھ گئے کہ 2 مرتبہ فجر کی اذان میں جو ہے 2 کلمات اضافہ ہوتا ہے، 2 مرتبہ، تو 17 ہو گئے۔ اسی طرح 15 الفاظ میں پھر 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہوتا ہے، اقامت کے الفاظ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کا معنی اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، معبود برحق صرف اللہ کی ذات ہے، اس کا اعلان ہو رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر اس کے بعد اللہ کی معبود ہونے کی گواہی ہمیں سکھانے والی ذات کون ہے؟ اللہ کے محبوب ہیں، جو اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد اذان کے کلمات جو ہم کہہ رہے ہیں وہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ نماز کے لیے۔ تو ہم کہتے ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف
جو اللہ کی سب سے محترم بشان عبادت ہے۔ اور چاہتے کیا ہو تم دنیا میں کامیابی، تو حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، نماز میں ہی اللہ نے کامیابی رکھی ہے، اس کی طرف آ جاؤ۔ پھر اس کے بعد اللہ اکبر، پھر تکبیر جس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑے ہیں۔ پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ یہ اذان کی کلمات کا ترجمہ ہے، یہ بھی یاد ہونے ضروری ہے سب کے لیے۔ اسی طرح نماز سے پہلے جب ہم کلمات کہتے ہیں اس میں ہم قد قامت الصلاۃ 2 مرتبہ کہتے ہیں۔ قد قامت الصلاۃ کا معنی ہے تحقیق نماز کھڑی ہو چکی، تحقیق نماز کھڑی ہو چکی۔ جب جو ہے مؤذن مکبر تکبیر کہہ رہا ہے، اقامت کہہ رہا ہے، تو وہ لوگوں کو کہہ رہا ہے کہ نماز کھڑی ہو چکی، اب نماز شروع ہونے والی ہے، کھڑی ہو چکی ہے، قد قامت الصلاۃ۔ اور صبح کی نماز میں کہا جاتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، اس کا معنی ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے، نماز نیند سے بہتر ہے۔ پہلے یہ کلمات اذان میں نہیں کہے جاتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر پر تشریف لاتے نماز کے لیے، اور آ کر یہ الفاظ کہتے الصلاۃ خیر من النوم، یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے نا، تو آپ یہ کلمات کہتے تاکہ آپ نماز کے لیے تشریف لے آئیں۔ تو آپ نے سنا تو آپ نے کہا یہ الفاظ تو بہت اچھے ہیں، ایسا کرو کہ فجر کی اذان میں یہ الفاظ بھی کہا کرو، تو پھر یہ فجر کی اذان کا حصہ بن گئے۔ تو اس طریقے سے یہ شعائر اسلام کی ابتدا ہوئی، جو آج ہماری مسجدوں سے کلمات کہے جاتے ہیں اذان کے، اصل میں یہ نماز کی دعوت ہے، کلمے کی دعوت ہے، توحید کی دعوت ہے، کامیابی کی طرف بلانے کی دعوت دی جا رہی ہے۔ لہذا اس دعوت کو جو قبول کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اور اذان کے اور کیا فضائل ہیں، اور قیامت کے دن مؤذنین کا کیا حال ہوگا، اور اذان کے بارے میں اور کیا احکامات ہیں، انشاءاللہ آئندہ اتوار کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان